ٹرمپ کا چین کا دورہ، ایک تو میں وہی کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں وہاں جا کے کوئی گبلیاں نہ مار دیں جو ہمیشہ کرتے ہیں، جو چارلز آیا تو کیا ہے کچھ نہ کچھ فنی کہہ دیتے ہیں، کچھ عجیب سی بات کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے مذاق نہیں پسند کرتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ کے خیال میں وہاں باتیں کیا ہوں گی پھر؟ نادیہ، آپ ہمارے پریزیڈنٹ ہلکا مت لیں، وہ بہت سوچ سمجھ کے گئے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے باتیں کی ہیں انہوں نے، اور بعض اوقات مذاق میں ضرور کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں، لوگوں کو کنفیوزڈ رکھتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی نظریں جو ہیں اس وقت جس معاہدے پر یا جس بات پر ہیں وہ سب جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ تو ایک تھوڑی بہت ہلکی پھلکی مذاق سے قطع نظر اصل بات یہ ہے کہ بہت ہی تاریخی دورہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آلموسٹ 10 سال تک، ہم 2017 میں گئے تھے پہلی دفعہ ہی، اور اب پہلا دورہ ہو رہا ہے 10 سال بعد کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کا۔ اور اس وقت جو 10 سال پہلے کی جو کہانی تھی چائنا کی، اب چائنا ان 10 سالوں میں اس سے اور کہیں زیادہ اس نے پروگریس کی ہے ہر معاملے میں، نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ اب جو اے آئی کی جو بات آئی ہے تو بہت بڑا ایک بہت بڑا کمپیٹیٹر امریکہ کا بن کے ابھرا ہے وہ۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے جو ای ویز ہیں، جو الیکٹرک وہیکلز اور مختلف جو الیکٹرک جو پاورڈ پروڈکٹس ہیں، اس میں بہت انہوں نے کمال کیا ہے، بہت نام کما رہے ہیں، بہت زبردست مارکیٹ کیپچر کی ہے پوری دنیا میں۔ تو کئی معاملات ایسے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے نامی گرامی جو ٹاپ ایگزیکٹوز ہیں، انکلوڈنگ ایلون مسک اور نیویڈیا کے سی ای اوز، اور بہت سے ایون ایپل کے، وہ سب لوگ ان کے اپنے طیارے میں وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو بہت ہی اہم دورہ ہے، اور اس کی جتنی بھی اہمیت اس کو جتنا بھی اہم قرار دیا جائے اتنا کم ہے۔ اچھا، اب دیکھیے اس کا ظاہر ہے کہ اب ہمارے خطے سے کیا تعلق ہے، تو اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے، خصوصاً پاکستانیوں کو۔ اس میں چائنا نے پہلے ہی کچھ اپنی گائیڈ لائنز طے کر لی ہیں۔ انہوں نے بالکل واضح طور پر سوشل میڈیا پر یہ کہا کہ ہماری 3 گائیڈ لائنز ہیں، 3 اصول ہیں اس دوستی کے۔ پہلی بات یہ کہ میوچل رسپیکٹ، یعنی ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے سے عزت سے پیش آئیں گے۔ یہ نیم کالنگ کا سلسلہ ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، وہ ہوگا، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، یہ ایک پرنسپل۔ دوسرا اصول انہوں نے کہا پیسفل کو ایگزسٹنس، یعنی بقائے باہمی، یعنی کیا کہتے ہیں، ہاں بالکل، یعنی کو ایگزسٹنس، کہ آپ کس طرح سے آپس میں ایک پیسفل طریقے سے، پرامن طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا انہوں نے یہ جو اصول ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ جو بھی کوآپریشن ہوگا ان دونوں ممالک کا، وہ ون ون سچویشن میں ہوگا، یعنی ہماری بھی جیت ہوگی، آپ کی بھی جیت ہوگی، آپ اس کو زیرو سم گیم نہیں کہیں گے۔ اچھا، پھر انہوں نے کچھ ریڈ لائنز کا ذکر کیا ہے۔ پہلی ریڈ لائن کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تائیوان پر کوئی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، تائیوان ہمارا حصہ ہے، اور کوئی نئی امریکن پالیسی ہم برداشت نہیں کریں گے، ریڈ لائن ہے ہماری۔ اچھا، اس میں 3 اور ہیں، لیکن جو ہمارے لیے اہم ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو چائنا کا ڈیولپمنٹ ہے اراؤنڈ دا ورلڈ، آپ اس کو کویسچن نہیں کریں گے، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے، آپ کو یاد ہے جو ہم کو معلوم ہے سی پیک کا جو پورا منصوبہ ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس کو اس لیے تھوڑی سی زک پہنچائی گئی، اس کو روکا گیا تاکہ امریکنز جو ہیں وہ ناراض نہ ہوں ہم سے، اور یہی وجہ ہے کہ چائنیز ہم سے ناراض ہوئے کہ اتنا عرصہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ منصوبہ اب تک جو ہے وہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکا جس طرح کے بلینز آف ڈالرز، غالباً $60 بلین کا اوور آل انکلوڈنگ لونز اینڈ ایوری تھنگ وہ انویسٹمنٹ ہے۔ تو یہ 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں دنیا کے لیے بھی اور خطے کے لیے بہت اہم ہیں۔